اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں ہم درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جتلا رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل ایک بدبخت قوم ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوتے اس پستی میں چلے گئے کہ بالآخر وہ مغلوب ہو گئے اور فرعون جو ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ تو اس زمانہ میں نجومیوں کا بڑا زور تھا۔ کسی نجومی یا راہب نے فرعون کو یہ بتایا کہ ان قریب تیری اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹا دے گا، نیست و نابود کر دے گا، تیرا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دے گا۔ تو اس نے اپنے زیر نگین سلطنت جو تھی اس میں یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اور پھر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم خود ہی پستیوں میں چلے گئے۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تم اس وقت کو دیکھو، یاد کرو، نجیناکم، جب میں نے تجھے نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، تم پر انہوں نے بہت بدترین عذاب جو ہے وہ مسلط کر رکھا تھا۔ یذبحون، ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم، اور یہ تمہارے بلاء من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے بہت بڑا، من ربکم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور تم یاد کرو، بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہارے لیے تمہارے رب نے سمندر کو پھاڑ دیا، رستے بنا دیے۔ یہ ایک مختلف بات ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کسی سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے اور وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ بحیرہ کلزم اوپر جا کر دو گاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویز ہے، اور ان کے درمیان جو ہے ایک جزیرہ نما سینا ہے، یا اسی طرح کی تکون ہے جس طرح جزیرہ نما ہند ہے۔ خلیج سویز اور بحر روم کے درمیان کئی بڑی جھیلیں بھی تھیں جن کو باہم جوڑ کر جو ہے درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ اس رائے سے زیادہ تر لوگ اتفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی بالکل نوک پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو اس طرح عبور کیا
حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سمندر پر پڑی اور سمندر پھٹ گیا، جس طرح سورہ شعراء میں ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسا بڑا پہاڑ، یعنی پہاڑ کی طرح حصہ بن گیا۔ سمندر کا پانی دو طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون کا جو لشکر ہے وہ لے کر آیا فرعون، تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے نکل جائیں گے جس طرح یہ حضرت موسیٰ کے لوگ نکل گئے ہیں، لیکن وہ غرق ہو گیا، اس لیے کہ دونوں طرف کا جو پانی ہے وہ پھر آپس میں مل گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے آپ کو نجات دے دی اور فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ فَانْجَيْنَاكُمْ، میں نے آپ کو تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی اولاد کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے، نگاہوں کے سامنے فرعون کا لاؤ لشکر جو ہے میں نے اس کو غرق کیا۔ تو یہ تذکرہ اب اس کا جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، بار بار ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت یہ تذکرہ فرماتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، تم جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے تو پھر میں تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں پھر کوئی نہ کسی رستے پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر کے پھر تم پر انعام کرتا، پھر تم برائی کی طرف مبتلا۔ یہ بڑی بدبخت قوم تھی، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جتنے انعامات بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، پوری قوم دنیا میں کسی قوم پر ایسے انعامات نہیں کیے، لیکن بدبخت قوم پھر بھی یہ اللہ کی نافرمان رہی۔ تو اللہ بار بار اپنی نعمتیں جتلا کر انہیں فرما رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہاں نصیحت ہے، تبلیغ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم بھی جب اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہیں، اس قدر ہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔